جب اگلا سوال ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی، اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مطلب غیب جانتے تھے۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو؟ یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا، غنیت الطالبین، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ہے ان کی کتاب ہے۔ صرف ایک میرا خیال عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت ہے، اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں۔ اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے۔ جو ہمارے مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا۔ میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت۔ تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا، ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی؟ غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا۔ اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے کو پتا ہے، ایڈی بڑی غلطی، 10 محرم لکھ دیا۔ چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں ہٹ کے کچھ اور بن گیا۔ تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا۔ زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں، ویسے تو اتنا کافی کلیئر ہو گیا جی۔ اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا کس بک میں لکھا ہے؟ انہوں نے احیاء العلوم میں میرا 130 لکھا ہے، کیمیاء سعادت میں تو میں نے خود نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، JPG بھی ہم نے اگلے دن اپلوڈ کیا ہے۔ 160 گنا لکھا ہے کیمیاء سعادت میں انہوں نے، جو فارسی میں لکھی تھی، اردو ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے۔ تو امام غزالی تو ان سے بھی پہلے ہیں، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ خواہش تھی کہ امام غزالی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا شاگرد ہوتا، یہ ان سے بھی پہلے ہیں، صوفیاء کے امام ہیں، اور واقعی صحیح والے صوفی، خدا اورینٹڈ، بابا اورینٹڈ صوفی نہیں تھے وہ۔ ان کی کتابوں میں خدا کی ہی اورینٹیشن ملتی ہے، اسی کے گرد سب کچھ۔ احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القروب، منہاج العابدین اور کیمیاء سعادت، ساری کتابوں آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے 160 گنا بڑا ہے، اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں، ٹھیک ہے جی، نہ جو ہے وہ 1,60,000 گنا بڑا ہے، بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی وہ نہ کرتے۔ سر من لوڑ اور کتنا کریے تو انہوں منانے ہستے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179، آل عمران 179، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں، صرف رسولوں کو بتاؤں گا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی غیب کے اوپر ایمان لائیں، اور میرا اور آپ کا بھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں، غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ میری بے عزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں۔ ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات بتا دے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی
کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم حضور کی پیدائش کا دن لکھ لیا اور امام غزالی نے 160 والی یہ بات لکھ لی، اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تھا میں بھی شمس، اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی ہے. سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی. اے شاہ شمس تبریز اگر ایک کام جڑا نا سکردوش کر دے نا تو انشاءاللہ حالے تک سکردوش پھر بھی برف ہی ہوتی رہتی، ٹھیک ہے نا. وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی سر. تو یہ بھی اشارہ ہے ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے، وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی ملتان میں. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں. یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نہلاؤں دلاؤں اچھے کپڑے پہناؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو، ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. تو موسیٰ اور کیا کردا، موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ نو کنج مننا ہے، اللہ کو گڈا ہے، اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفات ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے. اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے. اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا، ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا، اس نانگے کو آتا تھا. تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں آیا پڑھانا. پیغمبر کو تو بعد میں دیکھیں گے نا. دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو. خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے. اس کو تو دین نہیں آیا، ایک نانگے کو آ گیا. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی مشہور کیا جی، وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے، ٹھیک ہے. ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک بندے کو گیا انہوں نے کہا جی ادھروں بھی وڈ لے ادھروں بھی وڈ لے. خدا کے لیے یار، یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں. نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے، جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو انسانی گوشت نہیں چاہیے. جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو انہوں نے، بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی، ابراہیم نے بھی. یہ ہے قرآن اور یہ ہے مثنوی شریف، جنہوں کہتے ہیں فارسی کا قرآن. اے فارسی دی قرآن ہے، عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے. یہ ساڈا قرآن ہے، وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. علی بھائی اگلا سوال ہے. یار میرے کو گستاخی کراندے ہو تسی بزرگاں دی. میری کوشش نہیں ہوتی لیکن کیا کریں، نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو، کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تو آٹومیٹک ہے. جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا ہے. تو یا پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے. مجھے بڑی خوشی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا، انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند پان دیتے جی اپنے. سنا میں نا آپ نے؟ بڑا مشہور. اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے، کہتے ہیں کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا. سر کیلے کا ذکر جو ہے نا، کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے. ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب جڑا اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے، اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے. کیلے ہونے اور کیلا نازل ہویا سی، کیلے پہلے بھی موجود سن. اے کہانیاں بند کرو ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے. وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر، تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا. ٹھیک ہے نا. اور میں ایسے کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں، ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے. تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ، یہی کہندے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے، خدا دا نہ سیکھنا ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے. کہتے جی ویسے کرنی نے یہ دانت توڑا، یہ توڑا، یہ توڑا سارے توڑ دی، بتیسی نکال دی. اور کئی میوزیم، بلکہ میرا خیال ہے بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک آدھ دانت پڑا ہوا ہے. کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر. اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی، بہت بڑی پھکی، الزامی اینٹی وینم.
میں نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی. یہ ویسے کرنی سے بھی پوچھو نا تو وہ بھی کانپ اٹھیں گے کہ یار مجھے مولا علی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو, کدھر علی اور کدھر میں. اب ویسے کرنی تو جنگ صفین میں مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہیں گے جی مولا علی بڑے عاشق رسول تھے. یہ زیادہ تر شیعہ ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بریلوی کر رہے ہوتے ہیں. تو صحیح مسلم کے اندر غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں, اور بخاری میں بھی, دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں, میں اب آخری صحابی بچا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے. وہ بوڑھے صحابہ میں سے تھے اور لوگ نا حج کے موقع پہ ان کو گھیر لیتے تھے, جی تسی حضور نے ویکھیا سانو دسو. میں ان آخری صحابہ میں سے ایک بچ گیا ہوں جس نے احد کا یہ منظر خود دیکھا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب یہ 4 دانت شہید ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے. اور میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے تھال کے اندر, وہ جو ڈھال ہوتی ہے, ڈھال کو الٹا کریں تو برتن میں, اس میں پانی لے کے آئے, حضور کا زخم دھو رہے تھے, اور یعنی پانی ڈالتے تھے اور فاطمہ زخم دھوتی تھی. اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے اس زخم پہ رکھی تو وہ زخم کا خون رک گیا. اور قرآن میں بھی ہے نا حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی, سورہ ال عمران 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, وہ آیت نازل ہوئی تھی. تو میں نے ان کو یہ پھکی دی ہے کہ جس شخص نے اپنے سامنے دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں, ویسے کرنی نے تو سنے ہی ہے نا, جس نے اسی بھی سنے ہیں, نہ انہیں ویکھا ہے نہ اسی ویکھا ہے. جس نے اپنے سامنے دیکھا, کس نے؟ مولا علی اور فاطمہ نے, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مرہم پٹی کی, اس زخم کی, انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. جناب اے انجینئرنگ ہے, کہتے ہیں انجینئرنگ کرتا ہے. اگر مولا علی اور فاطمہ نے دانت نہیں توڑے تو سر انہوں تو بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. تو اب ایسے کرنی نے بھی نہیں توڑے, یہ واقعی جعلی ہے. تو یہ بس ٹنی ہے, یہ ٹنی سنی نہیں ہے, سنا کے سننی, ٹنی اسی پڑھ پڑھا کے سننی. ٹھیک ہو.